प्रोफेट सीरीज में आपका खैर मकदम है। आज तक जितने भी अंबिया किराम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, उन सब के बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आज हम आखिरी नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे वाक़यात को जितना मुख्तसर तरीके से होगा हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से मुअर्रिखीन के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। अल्लामा इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनकी पैदाइश 8 रबीउल अव्वल 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी में हुई थी, जबकि दूसरे मुअर्रिखीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आमुल फील के 50 या 55 दिन के बाद मक्का मुकर्रमा में, और यही वजह है कि यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी अंबिया किराम आए उनमें से अक्सर व बेशतर लगभग 70,000 के करीब अंबिया किराम यहूद बनी इसराइल के आए, लेकिन ये नबी जो आखिरी नबी है, खातिमुन नबिय्यीन है, ये जज़ीरतुल अरब में कैसे आए? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत जज़ीरतुल अरब में हुई, उस वक्त वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। लोग आपस में लड़ा करते थे, यहाँ तक कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिंदा मार दिया करते थे। उन लोगों को शर्म महसूस होती थी। उस माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में मबऊस फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उससे कुछ महीने पहले आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह था और आपकी वालिदा का नाम आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई थी, आपका नाम मोहम्मद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, और जब आप 7 दिन होते हुए तो उस वक्त उन्होंने अकीका कराया था, और अहमद आपकी वालिदा ने नाम रखा। जब आप 8 दिन के हुए तो आप अरब के दस्तूर के मुताबिक, चूंकि अरब की आदत थी, वहाँ जब भी कोई बच्चा होता था तो उसको लोग गांव से दूर किसी देहात में छोड़ देते थे ताकि वह बच्चा वहीं पे परवरिश पाए 2-4 साल तक और वहाँ का तौर तरीका सीखे। यही रिवायत को देखते हुए हलीमा सादिया अपना किस्सा बयान करती हैं। वह कहती हैं कि उस वक्त कहत आया हुआ था, उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो मक्का चलते हैं, वहाँ से किसी बच्चे को अपने यहाँ लेके आएंगे, दूध पिलाएंगे और इससे हमारा कुछ मामला भी हल होगा। चुनांचे उनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी, और कमज़ोर ऊँटनी पे आई और उनके साथ कुछ सहेलियाँ भी थी। वो फरमाती है कि मेरी जो ऊँटनी थी वह धीरे धीरे चल रही थी। मेरी सहेलियाँ पहले मक्का पहुँच गई और जितने मालदार बच्चे थे उन सबको लेके चल गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी मालदार बच्चा नहीं, सिर्फ एक यतीम बच्चा है। मैंने सोचा जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो एक बच्चा लेके ही जाती हूँ, चाहे वह यतीम ही क्यों ना हो। चांचे जब मैंने उनको उठाया, मोहम्मद को उठाया जो यतीम थे, जैसे मैंने उठाया तो जो मेरी सवारी थी अचानक जो दूध नहीं दे रही थी बहुत सारे दिनों से, अचानक उसके थन में दूध आ गया, और जो चल नहीं रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने लगी। और मैं जो सबसे पीछे रह गई थी अपनी सहेलियों से, मैं सबसे पहले अपने घर को पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू में ही यह मुअजिज़ा था। आप 8 दिन के थे तो हलीमा सादिया के पास गए। तो आप 4 साल के हुए, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि शक्क़ सदर का वाक़या पेश आया। शक्क़ सदर जिसमें सीने को चाक किया गया और आपके अंदर के दिल के और गुर्दों को निकाला गया और आब ज़मज़म से धोया गया। ये आपकी ज़िंदगी में 4 बार वाक़या पेश आया। सबसे पहले जब आप 4 साल के थे, दूसरा वाक़या जब आप 10 साल के हुए, तीसरा जब आपको नबूवत से नवाजा जा रहा था, और चौथा मेराज के मौके पे। जब सल्लम 4 साल के हुए तो हलीमा सादिया कुछ मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि 4 साल में आपके घर लेके आ गई, और कुछ मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि 6 साल की उम्र में वो आपके घर लेके आ गई। जब आप 6 साल के हुए, आपकी माँ आपको लेके ननिहाल लेके गई, वहाँ पे 1 महीना और रही। वहाँ से जब वापस लौट रही थी, अबवा की जगह पे आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 7वीं साल तक आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में रहे और उन्हीं की परवरिश में रहे। जब आप 8 साल के हुए, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। अब्दुल मुत्तलिब ने वफात से पहले अपने बेटे अबू तालिब को कहा कि तुम मेरे इस बच्चे की किफालत करना, इसकी परवरिश करना और इसकी मुकम्मल तरीके से इसकी हिफाजत करना। चुनांचे जब आप 8 साल के हुए, अपने चचा अबू तालिब के पास आ गए। जब आपकी उम्र 12 साल की हुई तो आपके चचा अबू तालिब आपको शाम की तरफ लेकर गए। शाम लेकर गए तो शाम में एक बुहैरा नाम का राहिब रहा करता था।
اس نے دیکھا عام طور پہ وہ اپنی کٹیا میں رہا کرتا تھا اور کسی قافلے کو روکتا نہیں تھا، لیکن اس قافلے میں کچھ ایسی چیزیں اس نے دیکھی جس کی وجہ سے اس نے اس قافلے کی دعوت کی۔ اس نے یہ چیزیں دیکھی کہ بادل کا سایہ اس قافلے کے اوپر ہے، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر بادلوں کا سایہ ہے، اور جب وہاں رکتے ہیں وہیں پہ وہ بادل کا ٹکڑا بھی رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے درخت ان کے سامنے جھک جاتے ہیں ان کے تعظیم کو لے کر کے۔ اس نے قافلے کی دعوت کی، سب لوگوں کو دیکھا تو وہ نوجوان کو دیکھ نہیں پایا۔ اس نے قافلے والوں سے کہا وہ نوجوان کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ نوجوان باہر سامان کو دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بلایا تو پھر بحیرہ راہب نے آپ کے پیٹھ پہ جو نبوت کی جو مہر تھی اس کو دیکھا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، اور ان کے والد کون ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ میں ان کا والد ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ان کے والد نہیں ہیں، ہماری کتابوں میں جو لکھی گئی ہیں اس میں لکھا گیا کہ ان کے والد نہیں ہوں گے، بچہ یتیم ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ راہب نے وہ ساری چیزیں بتائی اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی ہوگا اور جس کے اندر یہ ساری نشانیاں ہوگی، وہ ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو آگے لے کر نہ جائیے۔ اگر آپ آگے لے کر جائیں گے تو یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو مار دیں۔ چنانچہ ابو طالب ان کو واپس وہاں سے لے کر گھر لے کر آ گئے اور وہیں پہ اپنا سامان بیچ دیا۔ جب آپ 14 سال کے ہوئے تو حرب الفجار پیش آیا۔ کچھ مورخین نے کہا کہ 15 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ واقعہ ان کے چچاؤں کے درمیان تھا، اور آپ اس میں ڈائریکٹلی اس جنگ میں آپ شامل نہیں تھے بلکہ نیزہ اٹھا کے دیا کرتے تھے۔ جب آپ 15 سال کے ہوئے تو حلف الفضول کا معاہدہ پیش آیا۔ یہ حلف الفضول کا معاملہ یہ تھا کہ یمن کے ایک بیپاری آیا تھا مکہ کے اندر، اور اس نے اپنا سامان بیچ دیا ابو العاص ابن وائل سے۔ اس شخص نے اس کا سامان تو لے لیا لیکن اس کا پیسہ نہیں دیا۔ اس نے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ چنانچہ وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا اور مدد کی گہار لگانے لگا۔ لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک معاہدہ کیا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے، ان کی جن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جن کے سامان کو چھین لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میٹنگ میں شامل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گئی۔ اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زیادہ مالدار نہیں تھے، صرف بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خدیجہ جو اس وقت بیوہ تھی، ان کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ تھا۔ انہوں نے اپنا پیسہ ان کو دے کے تجارت کے لیے بھیجا اور ایک اپنا غلام میسرہ کو بھی بھیجا۔ آپ شام کی طرف گئے، وہاں پہ آپ نے تجارت کی۔ جب وہاں سے واپس لوٹے تو خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ، اس نے آپ کے بارے میں ان سے کہا اور کہا کہ بہت ہی زیادہ ایماندار آدمی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، اور میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور تجارت میں اتنا زیادہ فائدہ ہوا تھا کہ کچھ 2 مہینے کے بعد لگ بھگ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے ہو گئی۔ جب آپ 35 سال کے ہوئے تو ایک اور معاملہ پیش آیا، وہ یہ کہ خانہ کعبہ کو وہاں کے لوگ تعمیر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ چونکہ بوسیدہ ہو چکا تھا، پرانا ہو چکا تھا، سیلاب آنے کی وجہ سے اس کی دیواریں لگ بھگ کمزور ہو چکی تھی، اور اس طریقے سے ایک عورت اس کو ختم کرنا چاہتی تھی اور اس میں آگ جلائی تھی، اور آگ جلانے کی وجہ سے اس کی دیواروں میں آگ لگ گئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی مرمت کریں گے لیکن صرف حلال پیسہ لگائیں گے۔ اس کی وجہ سے بہت ہی کم پیسہ اکٹھا ہو پایا، اور سب قبیلوں نے ذمہ داری لی کہ ہم لوگ ایک ایک دیوار بنائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دیوار بنا لی۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا تو لوگ آپس میں لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ میرا قبیل حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ اسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، اور یہ بھی ایک مورخین فرماتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ کل صبح میں جو شخص یہاں پہ آئے گا اسی سے ہم لوگ فیصلہ کروائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح میں اس میں آئے، ان لوگوں نے ان سے فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک چادر لے کے آؤ، اور چادر میں حجر اسود کو رکھا گیا اور کہا کہ ہر قبیلے کے لوگ اس کے ایک ایک کنارے کو پکڑے، اور جب پکڑ لیا اور جب کچھ اوپر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب آپ کی عمر 39 سال کی ہوئی، آپ غار حرا میں جانا آپ نے شروع کر دیا۔ آپ ہمیشہ جاتے تھے، وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ خاموش بیٹھا رہا کرتے تھے، چونکہ نبوت ملنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بیزار ہو چکے تھے۔ آپ غار حرا میں جاتے تھے۔ کچھ دن جانے کے بعد اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس شخص نے دوبارہ کہا کہ اقرا، پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے آپ کو پکڑا اور بھیجا، پھر کہا آپ پڑھو۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھا ہوں۔ اس وقت 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی۔ ان آیتوں میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا،
جو بہت ہی زیادہ معزز ہے اور بہت ہی زیادہ مکرم ہے۔ آپ وسلم جب وہاں سے لوٹے تو بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی اہلیہ خدیجہ سے کہا کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، میں نے کمبل اڑا دیا۔ پھر جب آپ وسلم جب صحیح ہوئے تو پھر آپ نے ان سارے واقعات کو بیان کیا اور کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ان کی اہلیہ جو تھی وہ اپنے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے ساری چیزیں بتائیں اور اس وقت آپ وسلم کو نبوت ملی۔ آگے کا معاملہ نبوت ملنے کے بعد آپ وسلم کے ساتھ کیا ہوا مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔